جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہوئے جملے ہیں، تو اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے کہ حضرت سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها وترون الأمور العظام التي لم تكونوا ترونها۔ حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک پہاڑ اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں، اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، اور تم ایسے بڑے بڑے امور دیکھو گے، بڑے بڑے ایسے کام دیکھو گے جو اس سے پہلے تم نے کبھی نہیں دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے بڑے بڑے امور دنیا میں ہونے لگے، ایسے ایسے کام کہ جو تم لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی، ایسا زمانہ آئے گا اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے اندر دو چیزیں بیان فرمائیں۔ ایک تو یہ چیز کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ پہلے تو یہ مثال دی جاتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بھی اس کی خبر دے دی کہ ایک وقت آئے گا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ تو آج دیکھیں بڑے بڑے پہاڑ آج کے جدید زمانے میں، ترقی یافتہ زمانے کے اندر، انہیں جدید آلات کے ذریعے، جدید مشینری کے ذریعے ان کو اکھاڑ پھینکا ہے۔ انسان نے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا، ملیا میٹ کر دیے اور بالکل میدان بنا دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سچا ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، پہاڑ زائل ہو جائیں گے اپنی جگہ سے۔ اور دوسری چیز بیان فرمائی، اور ایسے بڑے بڑے کام ہوں گے کہ جو تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قرب قیامت کی علامت ہے، اس کے بعد قیامت بہت ہی قریب ہوگی۔ اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: لا تذهب الایام واللیالی حتی یخلق القرآن فی صدور اقوام من هذه الامہ کما تخلق الثیاب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک یہ دن اور رات ختم نہیں ہوں گے، یعنی قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک کہ جب تک قرآن مجید فرقان حمید میری اس امت کے قوموں کے سینوں کے اندر جب تک یہ قرآن پرانا نہیں ہو جاتا، جیسا کہ تمہارے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے قرآن میری امت کی قوموں کے سینوں کے اندر جب تک یہ قرآن پرانا نہیں ہو جاتا، اس وقت سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ یعنی قرب قیامت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے اندر، یہ نہیں فرمایا کہ ایک قوم ایسی ہوگی، ایک قبیلہ ہوگا، ایک شہر ہوگا، نہیں، ایک خاندان ہوگا، نہیں، فرمایا کہ اقوام من هذه الامہ، اس امت کی قومیں، میری اس امت کی قومیں، جمع کا صیغہ فرمایا، میری اس امت کی قومیں ایسی ہوں گی کہ جن کے دلوں کے اندر قرآن پرانا ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی مثال دے دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے تمہارا لباس پرانا ہو جاتا ہے، اگر تمہارا لباس پرانا ہو جائے تو اس کی کوئی اہمیت، کوئی وقعت تمہارے پاس نہیں ہوتی، اگر وہ نیا ہو تو اس کی وقعت ہوتی ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کہیں پھٹ نہ جائے، کہیں گندا نہ ہو جائے، کہیں کوئی داغ نہ لگ جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن جب ایک لباس پرانا ہو جائے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے،
اس کی وقعت، اس کی عزت اس کے مالک کے نزدیک ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کام کاج کے اندر بھی پھر پہن لیتا ہے، پھٹنے کا بھی اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا، خراب ہو جانے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے ہی میری امت کے قوموں کے سینوں کے اندر قرآن ایسے پرانا ہو جائے گا، ایسے ہی بے وقت ہو جائے گا، ان کے سینوں کے اندر قرآن کی کوئی وقت نہیں ہوگی، قرآن کی کوئی عزت نہیں ہوگی، قرآن کا کوئی احترام نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا زمانہ آنے سے پہلے قیامت نہیں آئے گی، پہلے یہ زمانہ آئے گا، پہلے ایسی قومیں آئیں گی، ایسے لوگ آئیں گے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بعد پھر قیامت آئے گی، ایسے لوگ آئیں گے پہلے۔ تو آج ہم ہر ایک شخص اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے کہ میرے سینے کے اندر قرآن کا مقام مرتبہ کتنا ہے، کتنی وقعت ہے، کتنی عزت ہے، کتنا احترام باقی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگے وَيَكُونُ مَا سِوَاهُ أَعْجَبُ لَهُمْ وَيَكُونُ أَمْرُهُمْ طَمْعًا كُلُّهُ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ، یعنی اس وقت پھر لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ جب قومیں پوری قوموں کے سینوں کے اندر قرآن پرانا ہوگا، بے وقت ہوگا، تو قرآن کے سوا، قرآن کے علاوہ ہر ایک چیز کو پسند کریں گے، ہر چیز سے محبت کریں گے سوائے قرآن کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف قرآن کی وقت نہیں ہوگی، قرآن ان کی نظروں میں گر جائے گا، بے وقت ہو جائے گا۔ قرآن کے علاوہ ہر چیز کی وقعت ہوگی ان کی نظروں میں، ہر چیز سے محبت کریں گے، صرف قرآن سے نہیں کریں گے۔ یہ صرف ترجمہ بیان کر رہا ہوں، میں تفصیل کے اندر نہیں جا رہا۔ وَيَكُونُ مَا سِوَاهُ أَعْجَبُ لَهُمْ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کے علاوہ ہر چیز کو پسند کریں گے۔ آج ہم محاسبہ اپنا کر سکتے ہیں، ہر شخص اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، اور جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے کہ صرف ہمیں قرآن یا حدیث یہ پسند نہیں، اس کے علاوہ ہر چیز پسند ہے۔ کبھی کسی مجمع کے اندر آپ بتائیں، کسی مجمع کے اندر کبھی کسی نے کہا ہو یار آپ ٹھیک ہے شعر و شاعری کم سنیں، کوئی قرآن و حدیث ہمیں سنا دیں، یار کوئی قرآن کا مسئلہ بتا دے، کوئی حدیث کا مسئلہ بتا دے، کوئی اللہ کا کلام، کوئی اللہ کے کلام کی کوئی ایک آیت کا معنی مفہوم اس کی تفسیر سمجھا دے، حضور کے فرمان کو سمجھا دے، ہمیں کوئی حضور کا ایک ہی فرمان سنا دے۔ نہیں، یہ ہوتا ہے کہ جی فلاں شاعر کیا، فلاں شعر سنا دو، فلاں نعت سنا دو، فلاں چیز سنا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ ہر چیز پسند ہوگی، صرف قرآن پسند نہیں ہوگا۔ اور فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے وَيَكُونُ أَمْرُهُمْ طَمْعًا كُلُّهُ، اور اس وقت ان کی حالت یہ ہوگی کہ ہر کام کے اندر ان کا ہر ایک کام، چاہے دینی ہوگا یا دنیاوی ہوگا، کہ جن قوموں کے سینوں کے اندر قرآن پرانا ہو جائے گا اور قرآن کے سوا ہر چیز سے محبت کریں گے، ان کا عالم کیا ہوگا پھر؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر کام کے اندر ان کی لالچ ہوگی، ہر کام کے اندر طمع ہوگا، حرص ہوگا۔ وَيَكُونُ أَمْرُهُمْ طَمْعًا كُلُّهُ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر کام کے اندر طمع کریں گے، ہر ایک کام کے اندر لالچ ہوگی، کسی کے ساتھ اٹھیں گے، کسی کے ساتھ بیٹھیں گے، کسی کے ساتھ بات چیت کریں گے، کسی کے ساتھ آئیں گے جائیں گے، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا صرف مقصد طمع ہوگا، مقصد لالچ ہوگا، کوئی اور مقصد نہیں ہوگا۔ اور فرمایا لا یخالطہ خوف، اور اس طمع کے اندر، اس لالچ کے اندر انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اپنے رب کا، اللہ کا کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ سمجھ لے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے سارے کام جو ہیں وہ دنیاوی لالچ کی وجہ سے ہوں گے، حتیٰ کہ قرآن ان کے ہاں بے وقت ہو جائے گا۔ یعنی جب دنیا کی محبت گھر کر جائے گی تو قرآن پھر بے وقت ہے، قرآن سے محبت نہیں، باقی ہر چیز سے محبت ہوگی۔ آج ہماری محبت کا معیار یہ ہے، قرآن کے ساتھ آج ہماری محبت کا معیار یہ ہے کہ آج ہمارا بچہ 10 سے 12 گھنٹے اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، اور وہاں پر
کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی غیر حاضری نہیں ہے، لیکن مسجد کے اندر ہم کتنے دیر کے لیے بھیجتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے لیے۔ اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ آ رہا ہے، کوئی 15 منٹ لیٹ آ رہا ہے بچہ، کوئی بالکل 5 منٹ چھٹی سے رہتے ہوتے ہیں اس وقت آتا ہے۔ اور مہینے کے اندر اگر بچوں کی حاضریاں چیک کی جائیں جو قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو مہینے میں سے شاید 15 حاضریاں بھی ان کی ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔ اگر والدین سے کہا جائے کہ جی آپ کے بچے مسجد قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے، جی اچھا جی مجھے پتہ نہیں تھا، چلو میں دیکھوں گا۔ یہ ہماری محبت کا معیار ہے قرآن کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوگا کہ جب ایسا معاملہ آ جائے لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن بے وقت ہو جائے، قرآن کی کوئی قدر نہ رہے، قرآن کی کوئی ویلیو نہ ہو، کوئی اہمیت نہ ہو، قرآن کے سوا ہر چیز سے محبت کریں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت ان کی حالت یہ ہوگی، دنیا داری کے اندر اتنے زیادہ کھب جائیں گے، دنیا داری کے اندر اتنے زیادہ محو ہو جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کا ہر ایک کام چاہے دینی ہو یا دنیا ہو اس کے اندر لالچ ہوگی، اس کے اندر دنیاوی طمع ہوگا کہ یہاں سے کچھ ملے گا، کوئی بھی ان کا کام ہوگا۔ لفظ کل فرمایا حضور نے، طمعن کلو، ہر کام میں طمع ہوگا، ہر کام میں لالچ ہوگی، اور اس کے اندر کوئی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا اللہ کا خوف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی دنیا داری کے دنیاوی کچھ مقاصد کی وجہ سے سارے کام ہوں گے، کوئی دینی مقصد نہیں ہوگا، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہوگا، کوئی اللہ کے احکام کی پاسداری نہیں ہوگی، صرف دنیا اور دنیا کے ذاتی مقاصد کی وجہ سے بندہ دنیا کے اندر ایسی روش پر زندگی گزارے گا کہ اس کے اندر کوئی اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور پھر ان کی حالت ایسی ہو جائے گی، ان قاصر عن حق اللہ من ننہ نفسہ الامانی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ان سے کوئی تقصیر ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے اللہ کے حق سے، یعنی اللہ کا کوئی حق چھوڑ دے، غلطی کر بیٹھیں، تو پھر کیا کریں گے کہ من ننہ نفس الامانی، ان کا نفس انہیں امید دلائے گا، ان کا نفس یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی ان کا نفس انہیں امید دلائے گا۔ حالانکہ شرعی حکم یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے بعد اللہ کا ڈر اور خوف سینے کے اندر ہونا چاہیے اور توبہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، حکم یہ ہے۔ اور فرمایا اپنے الصلوۃ والسلام نے وَإِن تَجَاوَزَ إِلَى مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرْجُو أَن يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنِّي۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جب وہ کوئی گناہ کر لیں گے، وہ گناہ کہ جس سے اللہ نے منع کیا، مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، جس سے اللہ نے منع کیا، جب وہ کام کر لیں گے، منہیات کہ جب قریب پہنچ جائیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ آرجو، کہیں گے کہ مجھے امید ہے ان یتجاوز اللہ عنی، کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، مجھے امید ہے، یعنی گناہ کرنے کے بعد پھر بھی اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، پھر بھی امید ہوگی کہ مجھے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ جیسا کہ آج کل ہم کہتے ہیں نا، یہ اکثر جملہ یہ ہماری زبانوں پر ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے یہ بتا دی ساری چیزیں، آج گناہ کرنے کے بعد وہ جی اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے جی، معاف کر دے گا۔ سارا دن ساری زندگی اس کی نافرمانیاں کی تو امید لگائے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں بزرگان دین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اور جو صحیح مومن تھے، مسلمان تھے، ان کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے ولیوں کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں۔ ان کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی نیکی کر لیتے تو بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے، عرض کرتے اے باری تعالی ہم نیکی اس قابل تو نہیں کر سکے جس طرح اس کا حق تھا، اگر قبول ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہماری قسمت اچھی ہے اگر قبول ہو جائے تیری بارگاہ میں۔ اور اگر گناہ ہو جاتا، ایک گناہ پر ہمارے بزرگان دین کو دیکھیں سالوں سال تک، کئی سال تک روتے گریہ زاری کرتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا کرتے تھے، ساری رات اللہ کے حضور جھک جایا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے کہ اے مالک ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس وقت معاملہ الٹ ہو جائے گا، لوگ گناہ کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد یہ جملہ کہہ دیں گے جی اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔
پہلے کئی مرتبہ یہ مسئلہ بتایا، یہ عقائد کا مسئلہ ہے، عقیدے کا شرعی مسئلہ ہے کہ اگر امید اور خوف دونوں کے درمیان ایمان ہے، صرف امید ہے ایمان نہیں ہے، جو صرف امید لگا کے بیٹھا ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، ساری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جس نے صرف اللہ سے امید لگا لی، اللہ کا خوف نہیں ہے اپنے رب کا، اس کا ایمان نہیں ہے۔ اور جو صرف ڈرتا ہے، جو صرف جس کے سینے میں صرف اللہ کا خوف ہے لیکن امید نہیں ہے اللہ سے، وہ بھی بے ایمان ہے، اس کا بھی ایمان نہیں ہے۔ امید خوف دونوں چیزیں جب مل جائیں گی تو ایمان بنے گا۔ کیسے؟ کہ جب گناہ کر لیں، غلطی کر لیں، تو پھر کیا؟ اس وقت اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے سینے میں، اور کبھی اگر نیکی ہو جائے تو اس سے پھر امید لگانی چاہیے کہ اللہ اپنے فضل سے ہماری اس نیکی کو قبول فرمائے گا۔ گناہ کے بعد نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اگر میری گرفت کر لے تو میرا کیا بنے گا، پھر خوف ہو، ڈر ہو اللہ کا، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر بندہ گناہ کے بعد بھی صرف اتنا کہہ دے وہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، تو سمجھ لے کہ اس کے سینے میں ایمان نہیں ہے، اس کے سینے میں ایمان نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر ایمان ہوگا، ایک چیز سے ایمان نہیں رہتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسے لوگ آ جائیں پھر ان کی حالت یہ ہو، قرآن ان کے سینوں میں پرانا ہو جائے، ان کے معاملات ایسے ہو جائیں اور ان کی حالت اور دینی تقوی و پرہیزگاری ایسی ہو جائے جیسا کہ ابھی حضور نے بیان فرمایا ہے، تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یلبسون جلود الدانی علی قلوب الذئاب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ یہ بھیڑیے کے دلوں پر انہوں نے بھیڑ کی کھالیں پہنی ہوں گی، بھیڑیے کے دلوں پر، بھیڑیوں کے جسم پر، گویا کہ یہ سمجھ لے کہ وہ لوگ تو ایسے ہوں گے حقیقت اندر سے بھیڑیے ہوں گے لیکن ظاہراً انہوں نے کھالیں بھیڑ کی پہنی ہوگی۔ بھیڑ ایک شریف سا جانور ہے، سیدھا سادہ سا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بظاہر وہ سیدھے سادے سے نظر آئیں گے، کھالیں انہوں نے ایسی پہنی ہوگی کہ یہ سیدھے سادے ہیں، بھیڑ کی طرح ہیں، انہیں کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اندر سے پورے بھیڑیے ہوں گے۔ موقع ملا نہیں کہ اپنا ہاتھ دکھایا نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت یہ حالت ہوگی ان کی، اور فرمایا افضلہم فی انفسہم المداہن الذی لا یأمر ولا ینہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت ان لوگوں کے اندر افضل ترین شخص وہ ہوگا جو نہ نیکی کا حکم دے نہ برائی سے روکے، اسے وہ اچھا سمجھیں گے معاشرے کے اندر، یعنی جیسا آگے ہے اسی کے ساتھ وہ مل جائے۔ جیسا کہ آج ہم کہتے ہیں جی ہم تو سب کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، ہم سب کے ساتھ چلنے والے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ قرب قیامت کی علامت، لوگ ایسے آ جائیں گے پھر جو، اور بلکہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے اندر افضل ترین شخص اسے سمجھا جائے گا جو نہ نیکی کا کہے نہ برائی سے روکے، اپنی مستی میں مست رہیں، جو جس حالت میں ٹھیک ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ شریعت کا، دین کا، قرآن حدیث کا حکم یہ ہے، اللہ رسول کا حکم یہ ہے کہ جب نیکی دیکھو تو نیکی کا حکم دو، نیکی کا وقت آئے تو لوگوں کو بتاؤ کہ یہ نیکی کا راستہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اگر کوئی بدی کر رہا ہے، اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اسے روکو، بتاؤ، سمجھاؤ کہ یہ گناہ کا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اسے رک جاؤ، اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن قرب قیامت کے اندر پھر زمانہ ایسا آئے گا کہ جن لوگوں کے سینوں کے اندر قرآن پرانا ہو جائے گا، قرآن پرانا ہو جائے گا، قرآن کے سوا ہر چیز سے محبت ہوگی، قرآن سے محبت نہیں ہوگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے ہاں ایسا شخص معزز ہوگا، ایسا شخص محترم ہوگا، ایسا شخص افضل ہوگا کہ جو نہ کسی کو نیکی کا کہے نہ برائی سے روکے، یعنی ہاں کے اندر ہاں ملاتا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے نزدیک افضل ترین شخص ہوگا۔ اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی، پہلے یہ زمانہ آئے گا، ایسے لوگ آئیں گے، اس کے بعد پھر قیامت آئے گی، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ لا تقوم الساعۃ حتی یجعل کتاب اللہ آرا. یہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور علامہ ہندی علیہ رحمہ کنز العمال یہ میرے سامنے موجود ہے، اس کے اندر یہ روایت ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی ہے، اور اس کی سند کے ساتھ بھی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی سند ضعیف ہے یا اس حدیث کے اندر فلاں فلاں چیز ہے، تو انہوں نے بھی اور دیگر محدثین کے حوالے سے بھی نقل کیا کہ ولا باس بالسند، اس کی سند کے اندر کوئی حرج یا خوف نہیں ہے، اس کی سند بالکل درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یجعل کتاب اللہ آرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی کہ جب تک کتاب اللہ کو، قرآن کو، اللہ کی کتاب کو لوگ آر نہ سمجھنے لگ جائیں. کتاب اللہ آرا یعنی کتاب اللہ کو شرم محسوس کریں گے، اس کو آر سمجھیں گے، اس کی تعلیم سیکھنا یعنی عالم بننا، قاری قرآن بننا، حافظ قرآن بننا، لوگ اسے آر سمجھیں گے، لوگ شرم والا سمجھیں گے کہ شرم کا کام ہے، اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، حقیر جانیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی، اس سے پہلے قیامت. آج کتنے لوگ وہ جی حافظ بنا رہے بیٹے کو، کہاں کھائے گا کہاں سے؟ آج کیا حافظوں کی ویلیو ہے؟ آج مولویوں کی کیا قدر ہے، کیا ویلیو ہے؟ کھائے گا کہاں سے؟ کیا کرے گا یہ؟ کیوں مولوی بنا رہا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں یہ جملے بولے جاتے ہیں. اگر ایک شخص جسے کچھ دین کی سمجھ ہے وہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہے، قاری قرآن بنانا چاہتا ہے، عالم دین بنانا چاہتا ہے، تو محلے کے کتنے لوگ اسے یہ سب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ قرآن ان کے سینے میں پرانا ہو چکا ہے، قرآن سے اب گویا کہ وہ شرم محسوس کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی، اور فرمایا وَيَكُونُ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، اور اسلام غریب ہو جائے گا، اسلام مسافر ہو جائے گا اس وقت. یعنی اسلام کو کسی گھر کے اندر پناہ نہیں ملے گی. مسافر کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی گھر نہ ہو، جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام مسافر ہوگا اس وقت، کسی کے گھر میں اسے پناہ نہیں ملے گی، کوئی اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی اسلام پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یعنی کوئی اسلام کو اپنے گھر کے اندر جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام مسافر ہونے سے پہلے قیامت نہیں آئے گی. پہلے اسلام کو مسافر کیا جائے گا، اسے رلایا جائے گا، در در کی ٹھوکریں کھائے گا اسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد پھر قیامت آئے گی، مسافر بن جائے گا دین اسلام. آج دیکھ لیں دین، آج ہم یعنی اگر ہم اپنے آپ پر دین نافذ نہیں کرتے، قرآن کے اسلام کے احکام اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی بچوں پر، اپنی اولاد پر، اپنے اہل خانہ پر، اپنے خاندان پر، اپنے قبیلے پر، اپنے شہر پر اگر ہم اسلام کو نافذ نہیں کر رہے تو اسلام تو مسافر ہے. اکثر لوگوں کی سوچ ایسی بن چکی ہے، ایسا ایسا سوچ تبدیل ہوتی جا رہی ہے. پتہ نہیں آگے جو 10 سال 20 سال اگلے جو ہے اس کے اندر دین اسلام کے ساتھ کیا کیا مذاق کیا جائے گا. ابھی ماشاءاللہ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنہیں دین کی کچھ نہ کچھ سمجھ ہے، جنہیں کچھ دین کا احترام باقی ہے، لیکن مزید جو آگے زمانہ آ رہا ہے تو خدا کی قسم پناہ مانگنی چاہیے ہمیں کہ اللہ ہمیں ایسے زمانے سے بچائے کہ جس زمانے کے اندر، جن فتنوں کے اندر ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ کتاب اللہ کو آر سمجھنے لگ جائیں اور دین اسلام مسافر ہو جائے، حتیٰ تبدو الشحنہ بین الناس. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کے درمیان دشمنیاں بڑھ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، پیار محبت ختم ہو جائے گا، الفت ختم ہو جائے گی، مودت ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے کے لوگ دشمن بن جائیں گے، علل اعلان دشمنیاں کریں گے، دشمنیوں کے اظہار کریں گے، کئی دنوں تک بات چیت ختم ہو جائے گی، گفتگو آپس میں ختم ہو جائے گی، ملنا ملانا ختم ہو جائے گا، آنا جانا بند ہو جائے گا. حالانکہ ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے بغیر کسی شرعی عذر کے،
شرعی عذر کے بغیر اگر 3 دن تک کلام نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے ناراض ہو کر، دشمنی کی وجہ سے، کسی بات چیت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس کا ایمان کوچ کر جاتا ہے۔ آج ہماری حالتیں کیا ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگوں کے درمیان دشمنیاں ظاہر ہو جائیں گی، وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، اور اس وقت علم اٹھا لیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيَنْقُصُ عُمَرُ الْبَشَرِ، اور اس وقت انسانوں کی عمر قلیل ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، عمریں بہت کم ہو جائیں گی، عمر ناقص ہو جائے گی، زندگی قلیل ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب ایسا زمانہ آئے گا تو پھر لوگوں کے حالات کچھ ایسے ہو جائیں گے، وَحَتَّى تُبْنَى الْغُرَفُ فَتَطَاوَلُ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتیٰ کہ لوگ پھر بڑے بڑے مکان بنائیں گے، بڑے بڑے کمرے بنائیں گے، اور انہیں بہت اونچا کریں گے، بہت طویل بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرب قیامت سے پہلے ہوگا، کہ جب لوگ قرآن کو عار سمجھے، دین اسلام مسافر ہو جائے، تو پھر ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی، وَحَتَّى تحزن ذوات الاولاد وتفرح العواقر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتیٰ کہ پھر ایسا زمانہ ہوگا کہ صاحب اولاد عورتیں رنجیدہ ہوں گی، رنجیدہ ہوں گی، اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، جو عورتیں باج ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ خوش ہو جائیں گی کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں، ہم خوش ہیں، اچھا ہوا ہے، نہیں تو یہ کرنا پڑتا، وہ کرنا پڑتا، اتنے توگ و دو کرنی پڑتی، اتنی محنت کرنی پڑتی بچوں کو پالنے کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بھی اگر ہم فرامین کئی مرتبہ پیچھے پڑھ کے آئے کہ اپنے اہل و عیال کے منہ میں ایک لقمہ ڈالنا صدقہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے کے بعد نکاح کر دیتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پکا جنتی ہے، جنت کا ٹکٹ حضور نے خود دے دیا ہے۔ ایک شخص نے غالباً صحابی تھے یا صحابیہ تھی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں یا 1 بیٹی ہو، اس کی اچھی پرورش کر کے نکاح کر دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت پکی ہے، اس کے لیے بھی جنت پکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان اس طرح کے ہم کئی مرتبہ پڑھ کے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت کے اندر عالم کچھ الٹ ہو جائے گا، جنہیں اللہ اولاد دے گا وہ رنجیدہ ہوں گی اللہ کے ساتھ، وہ غمگین ہو جائیں گی، حتیٰ تحزن، ان کے دل کے اندر حزن آ جائے گا، ملال آ جائے گا، ذوات الاولاد، جو اولاد والی عورتیں ہوں گی، اور جو بانج ہوں گی وہ خوش ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے یہ ہونے والا ہے۔ وَيَظْهِرَ الْبَغْيُ وَالْحَسَدُ وَالشُّحُ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتیٰ کہ بدکاری عام ہو جائے گی، حسد عام ہو جائے گا، بخل عام ہو جائے گا، وَيُهْلَكَ النَّاسُ، اور اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیزیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی کہ جن کے اندر لوگ ہلاک ہوں گے، بہت زیادہ لوگ، ایسی بیماریاں آ جائیں گی، ایسے عذاب آئیں گے اللہ کی طرف سے کہ لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس زمانے کے اندر پھر عالم یہ ہوگا وَيُتَّبَعَ الْهَوَىٰ، اور اس زمانے کے اندر لوگ اپنی خواہش کی اتباع کریں گے، اپنی خواہش کی اتباع کریں گے، کسی اور چیز کی اتباع کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے، ہر شخص اپنی خواہش کے پیچھے چلے گا، یعنی اللہ رسول کی خواہش، اللہ رسول کے احکام کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، جو ان کی خواہش ہے، جو ان کا دل کہتا ہے، جو ان کا من کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک شخص اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہوگا، اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وَيُقْضَى بِالظَّنِّ، اور لوگ فیصلہ کریں گے اپنے گمان کے مطابق، دین کو چھوڑ دیں گے۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس وقت پھر عالم یہ ہوگا وَيَقُومُ الْخُطَبَاءُ بِالْكَذِبِ، اس وقت کے خطیب حضرات جھوٹ بیان کریں گے، فَيَجْعَلُونَ حَقِّي لِشِرَارِ أُمَّتِي، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا حق میرے امت کے بدترین لوگوں کے لیے وہ ثابت کریں گے، جھوٹے خطیب آئیں گے اور میرا جو حق ہے وہ شریر لوگوں کے لیے ثابت کریں گے۔ فَمَنْ صَدَقَهُمْ بِذَلِكَ،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ان جھوٹے خطیبوں کی تصدیق کرے گا وَرَضِیَ بِهِ، اور ان کی گفتگو پر، ان کی باتوں پر راضی ہوگا، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لم یرح رائحۃ الجنہ، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں پا سکے گا۔ جھوٹے خطیب، یہ آگے حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت کے اندر علماء کم ہو جائیں گے، یہ آگے حدیث پاک آ رہی ہے، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے پر اس کی کافی وضاحت کے ساتھ ہے، سناؤں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایسے خطیب آ جائیں کہ جھوٹ بیان کریں، جھوٹ بیان کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس پر راضی ہوگا، جو ان کی تصدیق کرے گا، انہیں سچا سمجھے گا، اس پر راضی ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ہمارا سوال کیا ہے بھی، پھر کس مولوی کی بات مانیں؟ پاگل تو نہیں ہے ہم، اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، روٹی کو ہم اکو نہیں کہتے، ساری سمجھ ہے، دیکھے سمجھے کون دین بیان کر رہا ہے، کون جھوٹا ہے، سب سمجھ آ سکتی ہے ہمیں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو۔ صرف یہ کہ اندر ایک چور بیٹھا وہ سمجھنے نہیں دیتا، اتنی بات پر ہم بات ختم، وہ جی سارے مولوی ایم ہی ہے، دفعہ مارو نے نہ کی، چھوڑو نہ کی، اس طرح نہیں۔ دین سمجھیں گے تو پھر دنیا میں بھی نجات پائیں گے، آخرت میں بھی نجات پائیں گے، وگرنہ قبر کے حالات بہت اوکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح